بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہمارے چینل پہ روزانہ لائیو ٹرانسمیشن میں، واٹس ایپ کے میسیجز میں بھی، وہ آج کل سب سے زیادہ ریلیٹڈ ہے مایوسی، جس کو ہم ڈپریشن یا اس کی ایک اور فارم ہے جس کو ہم انزائٹی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اور اس کی سویئر فارم جو کہ پینک اٹیکس کہلاتی ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہیں ان کے لیے پوچھا جاتا ہے اس کا روحانی علاج کیا کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ڈپریشن کے اوپر۔ ڈپریشن یا مایوسی یہ اس صورت میں آتی ہے جب انسان کے کوئی کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار فیلئر، اور بار بار جب بھی کوشش کرنے کی انسان جو ہے وہ کوشش کرنے کے لیے کوئی جستجو تگ و دو کرتا ہے تو اس میں بھی کچھ ناکامیاں ہو جاتی ہیں۔ جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں، یا دوسری اور فارم میں جب انسان ٹوٹل ہیلپ لیس محسوس کرے کہ جیسے اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سب اس کے خلاف ہیں، سارا نظام اس کے خلاف الٹا چل رہا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں آج کل بہت زیادہ جو گھریلو جھگڑے، ان گھریلو جھگڑوں کی بنیاد خواہ وہ معاشی، یعنی کہ گھر میں رزق کی تنگی کی وجہ سے ہو، جو مینلی یہی ہوتی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو اور پرابلمز ہوتی ہیں جن میں میاں بیوی کی آپس میں کچھ اور غلط فہمیاں، اسی طریقے سے اگر وہ ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہیں، اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں، تو وہاں پر کچھ ایسے مسائل جن کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا ہے، ایسے مسائل بھی ہیں جن کا لاجک نہیں بنتا ہے، اور لیکن بس اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں اور یہ بھی گھریلو جھگڑوں کا ہی حصہ بن جاتے ہیں۔ تو دوسرا، امتحان میں ناکامی، بار بار رشتے نہ ہونا، ایک اور فارم، اولاد کا نافرما بردار ہو جانا اولاد کے لیے انتہائی مایوسی، ڈپریشن کا باعث ہے۔ اولاد کا یہ محسوس کرنا کہ ہمارے والدین ہمیں سپورٹ ہی نہیں کرتے، نہ ہی وہ ہمارے لیے کچھ خاص کرتے ہیں، ایک اور ڈپریشن کی قسم۔ ناظرین، اس وقت آپ کو تقریباً 90%، اگر میں زیادہ پہ بھی چلا جاؤں 95% بھی کہہ دوں، کہ ہر 100 بندے میں سے 95 بندے، 95 بندے ڈپریشن کے مرض میں شکار ہیں کسی نہ کسی صورتحال میں۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے، سٹریس ہونے کی وجہ سے نیند بھی رات کو اڑ جاتی ہے، اور جب رات کی نیند مکمل نہیں ہو پاتی تو یہ پھر اور بھی کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے جسم میں بھی، دماغ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ڈپریشن جو بیسیکلی وہ بیماری ہے وہ دماغ کی بیماری ہے، جو جب آپ کی وینز، آپ کی دماغ کی رگیں سٹریس ہو جاتی ہیں، کھنچ جاتی ہیں، سوچ سوچ کے ان مسائل کا حل جن کے حل بیسیکلی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ان کو حل کرنے کے لیے خواتین، مرد، ایون کہ بچے بھی اب اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ویری سوری ٹو سے کہ حتیٰ کہ 15 سال کے بچے بھی، جن کو ہم بچے ہی کہتے ہیں، ٹین ایجرز، وہ بھی ڈپریشن کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں بھی ان کی کئی وجوہات ہیں۔ اس لیے ناظرین، اس معاملے کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ آگے جا کے جو اس کی کمپلیکیشن ہیں وہ جب بڑھتی شروع ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کا سٹومک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کا معدہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ معدے میں تیزابیت، کھٹے ڈکار آنا، اس کے علاوہ ہاضمہ کی خرابی ہو جانا، اور حتیٰ کہ معدے کا السر تک ہو جانا۔
اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، یہ سب ڈپریشن کے امراض کی علامات ہیں۔ آئیے ایک نارمل ڈپریشن کی بات کرتے ہیں ہم، جو نارمل ڈپریشن کی بیماری ہے اس میں بیسیکلی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، پسینے آنا، اور اس کے بعد ہر وقت کھویا کھویا رہنا، ایسے لگنا کہ سوچنے کی طاقت بھی نہیں رہی، بھوک میں کافی حد تک سمجھ لیجئے کہ کمی، نیند میں تو شدید کی کمی، اور عموماً غصے میں بھی رہنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی غصہ آ جانا، یہ سب ڈپریشنز کی بڑی علامات ہیں۔ کچھ اور بیماریاں بھی ایسے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جن میں ڈیفرینشیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، جن میں ایک انزائٹی ہوتی ہے، انزائٹی، اور آگے یہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو کہ جو انزائٹی ہے وہ انزائٹی نیوروسس بن جاتی ہے، اور پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں۔ یہ میں ساری تمہید اور یہ ساری ڈیٹیلز اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ ان میں سے کسی بیماری کے شکار تو نہیں ہیں۔ ایک اور ایسی بیماری ہے جس کی علامات تمام ڈپریشنز والی ہیں، تمام سویر ڈپریشنز والی ہیں، لیکن اس کا تعلق ڈپریشن سے یا انزائٹی سے، ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ وہ تھائرائیڈ کا ایشو ہے، تھائرائیڈ کی بیماری ہے، جس میں ایک ہوتا ہے ہائپر تھائرائیڈزم HYPER، اور ایک ہوتا ہے ہائپو تھائرائیڈزم HYPO۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں ایک دوسرے سے مخالف ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہماری گردن میں گلڑ ہوتا ہے، اس میں جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس کو TSH فری T4 اور T3 ہارمونز کہتے ہیں، تو ان کے ٹیسٹ کروانے سے پتہ چل جاتا ہے ان کی علامات بھی، اس بیماری کی علامات بھی ساری کی ساری اسی میں ہی ڈپریشنز اور انزائٹی والی ہوتی ہیں۔ اب جو فارم ہے انزائٹی اور انزائٹی نیوروسس یا پینک اٹیکس۔ پینک اٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک، امیڈیٹلی، بغیر کسی وجہ کے، میں آپ لوگوں کے ساتھ جیسے یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، بات کرنے کے دوران ہی میرے دل کی دھڑکن اچانک اتنی تیز ہو جائے گی کہ جیسے میں کتنے کلومیٹر بھاگ بھاگ کے آیا ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جائے گی، اور دل کی دھڑکن تیز ہونے سے بلڈ پریشر بہت بڑھ جائے گا، اور میرے پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، ماتھے پہ، ہر طرف پسینے، میری بول چال میں مشکل ہونا شروع ہو جائے گی، میری آواز کانپنا شروع کر دے گی، اور اگر میں اس کے اوپر فار ایگزامپل اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی کاغذ رکھ کے دیکھوں تو ایسے ایسے میرے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ پینک اٹیکس ان کی جو ہے وہ بڑی خطرناک فارم ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہی اپنے ڈپریشن اور انزائٹی کا علاج کر لینا بہت ضروری ہے۔ پینک اٹیکس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے جس میں جو انزائٹی نیوروسس میں بھی شامل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہارٹ فلیشز۔ ہارٹ فلیشز میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گرم ہوائیں کوئی آپ کو، جیسے بال سکھانے والی ہوتی ہے نا، ہیئر ڈرائر، گرم ہوا والی، ایسے لگتا ہے کوئی گرم ہوائیں ایسے چلتی ہوئی آ رہی ہیں آپ کے جسم کے اوپر۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان تمام بیماریوں کا علاج روحانیت میں وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو کا آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کس سے؟ اپنا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروانے سے، TSH ہارمون، ٹھیک ہے جی، اس کو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کو کیا ہے، تو اس کا علاج اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آ جائیں اب ڈپریشن کی طرف، مایوسی کی طرف، غم کی حالت، چپ چپ رہنا، کھویا کھویا رہنا، بات بات پہ جھگڑا، اور ان سب کی جو سب سے ایک اور ورسٹ فارم ہے ان تمام کی، وہ ہوتی ہے شیزوفرینیا کی۔ شیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جو ڈپریشن میں تو نہیں آتی، لیکن اب یہ سمجھ لیجئے کہ پاگل پن کی طرف جانے پہ ایک سٹیپ ہے یہ اوپر، جس میں انسان شیزوفرینیا میں خود بخود اپنے دماغ میں ایک سٹوری بناتا ہے، سٹوری بنانے کے بعد اس کو سچ سمجھنے لگ پڑتا ہے، اور اسی بیس پہ دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ انہیں ایسا نہیں کیا ہوتا۔ اس کا علاج سن لیجئے ناظرین، جن لوگوں کو ڈپریشن ہے، اور اس سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ڈپریشن سے معدہ ضرور خراب ہوتا ہے، معدے میں جو ہے وہ السر یا تیزابیت اور کھٹے ڈکار آنا، گیس کا بھی ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ڈپریشن کے مریضوں کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے سن لیجئے، آپ نے صبح شام اذکار کرنے ہیں، صبح شام اذکار کرنے ہیں۔ کیا؟ یا سلام
یا اللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا رحمان یا رحیم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور اس کے بعد آیت کریمہ 40 دفعہ صبح 40 دفعہ شام، آپ ریپیٹ میں بھی یہ سن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہی، جب آپ صبح اٹھیں، آپ نے ناشتہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، یہ ذکر کرنے کے بعد، جو میں نے ذکر بتائے ہیں یہ کرنے کے بعد، اس سے پہلے فجر پڑھ کے سوئیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر والوں سے کہیں یا خود بنائیں، جو کا دلیا لے کے اس کو پانی میں پکانا ہے، ٹھیک ہے جی، کافی دیر تک پکاتے رہیں، جب وہ کھیر کی صورت اختیار کر جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ رکھنا ہے، کیونکہ کم پانی ہوگا تو وہ قبض کا باعث بن سکتا ہے۔ جو کا دلیا پکانے کے بعد پلیٹ میں ڈال کے، پانی اس میں تھوڑا زیادہ ہو کہ چمچ سے گرائیں تو وہ گرنا شروع ہو جائے، ایسے کھیر کی طرح سخت نہ ہو جائے۔ اس میں تھوڑا سا دودھ ملا لینا ہے، آدھا کپ دودھ ملا لیجئے، 1 چمچ اس میں شہد ملا لیجئے، اس میں ٹیسٹ بھی آ جائے گا۔ اور بیسیکلی اس کو عربی زبان میں تلبینہ بھی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ علاج ہے ڈپریشن کے لیے، مایوسی کے لیے، ان تمام بیماریوں کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بہت بار یہ اسی حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ جب کسی کے گھر میں اس طرح کی مایوسی ہو جاتی تھی کہ حتیٰ کہ موت بھی کسی کی ہو جاتی تھی، تو جو کے دلیے کی ہانڈی کو چڑھا دیا جاتا تھا، اور یہ پکتا رہتا تھا، بنتا رہتا تھا اور کھایا جاتا تھا، جب تک کہ، اور کچھ مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن کے ماحول سے نکل نہیں آتے۔ اس کے علاوہ جو کے دلیے میں آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ایسی قدرتی جو ہے وہ اس میں اس کے بینیفٹس ہیں کہ اگر آپ یہ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کریں گے، اور آپ کی ڈپریشن انزائٹی بھی دور ہو جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ دن میں سورہ الضحیٰ اس کی تلاوت کر لیں، کسی وقت بھی 1 2 3 جتنی بار چاہے آپ کر لیجئے۔ نہیں کر سکتے تلاوت تو کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کی تلاوت سن لیجئے۔ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ قاری شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں جو سب سے خوبصورت جو مجھے اس کی تلاوت پسند ہے وہ سورہ الضحیٰ کی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے بڑی خاص موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی پریشان تھے، آپ کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے تھے ایسے کہ آپ پریشان ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے وہ سورہ نازل کر کے آپ کو بہت جو ہے وہ ایک تو خوشخبریاں بھی سنائی تھیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو انعامات سے نواز دے گا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ آگے اور بھی ہے، کیونکہ میں سورت کا تو نہیں پڑھ رہا ابھی، تو آپ سے گزارش ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ پوری کوشش کیجئے کہ اس پہ عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے بھروسے پہ، کہ انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل سوچ ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ تمام اذکار جو بتائے گئے ہیں اور جو تلبینہ یعنی جو کے دلیے کا بتایا گیا ہے، ان تمام بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شیزوفرینیا کا ہے تو ان سے کہیں کہ وہ اس پہ عمل نہ کریں، یہ جو کا دلیہ کھا لیں، لیکن ان کے لیے کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی دینا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے ڈپریشن کے علاوہ، تو وہ کیا کریں کہ جو کے دلیے کے ساتھ کست شیریں بھی 1 چمچ دن میں لے لیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے، تو تھائرائیڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام بیماریوں سے اللہ آپ کو نجات دے۔ ذہن میں رکھ لیجئے پھر سے کہ یہ خالی معدے کی بیماریوں کے لیے ہی نہیں ہے، تمام معدے کی بیماریاں انکلوڈنگ السر، انکلوڈنگ انٹسٹینل، جو آنتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہے، یہ بہت ہی ہے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کے ہر بندے کو ہی سنت رسول کے تحت بھی جو کے دلیے کا اگر ناشتہ کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔